جنات میرے نبی کے آنے سے پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، کوئی گھن سن وہاں سن لیا کرتے تھے، اس نال کوئی مرچ مسالہ ملا کے اپنے چیلے نو آ کے دنیا تے دس دے بے اج جا کل اے ہون والا جے۔ اوپر ملائے اعلیٰ میں باتیں ہوتی تھی نا، وہ احکام ملتے تھے، تو کبھی ان کی باتیں سچی ہو جاتی اور ان کے چیلے چانٹے پھر سینہ چوڑا کرتے بے اسی نہیں سے دس چھڑیا۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو شیطانوں کا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا، اب کوئی شیطان اوپر نہیں جائے گا، انہیں چابک مارے جائیں، انگاروں کے ساتھ انہیں پیٹا جائے۔ جنات اکٹھے ہوئے، جو ان کا اعلیٰ حضرت تھا اس نے کہا کہ دنیا چ کوئی نمی گل ہو گئی، جاؤ تحقیق کرو یہ نمی گل کیڑی دنیا چ ہو گئی ہے کہ ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا ہے۔ تو ٹولیاں تقسیم ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ایک ٹولی کا رخ مکے کی طرف ہو گیا، جنوں کی ایک ٹولی، اس کا رخ مکے کی طرف ہوا۔ ایک باغ کے قریب سے وہ گزرے، میرے آقا صبح کی نماز پڑھا رہے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صحابہ پیچھے ہیں اور میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے، یہ مصر کے جو قاری ہیں آج بھی جب تلاوت کرتے ہیں نا وجد طاری ہو، وجد طاری ہو۔ لیکن یقین کیجئے جتنے قاری بھی مصر کے آئے ہیں نا، قاری عبد الباسط دا توڑ کوئی تو کیا تھا اس کے گلے میں غراریاں لگی ہوئی، موہ لیتا ہے دل۔ پھر ایک منٹ کے لیے تصور کرو، مکے کا قرب ہو، صحابہ کی جماعت ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن، پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال، اللہ اکبر، کیا حالات ہوتے ہیں۔ انہوں نے سنا نا تو وہ کہنے لگے، قریب آنے لگے، قریب، ایک دوسرے کہ ان سے تو چپ کرو، چپ کرو، غور سے سنو، یہ کتاب ایسی محسوس ہو رہی ہے بھئی ایک پڑھے تے دوے سنن۔ زیادہ نہیں کہوں گا کچھ یہاں۔ اس قرآن کی فطرت یہ ہے کہ ایک پڑھے تو دوسرا سنے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغمبر جبریل دے نال نال نہ پڑھیا کرے، جبریل پڑھے تو سن۔ اے انہاں جنہاں نو سمجھ آ گئی، اے انہاں جنہاں نو سمجھ آ گئی بے قرآن کی فطرت یہ ہے کہ ایک پڑھے دوسرے اس کو سنے۔ لیکن ان سے تو چپ کرو۔ قریب آئے، کہنے لگے ایو نوی تبدیلی ہے، تبدیلی دے لفظ یار غلط نکل گیا ہے، معذرت خواہ ہوں یار، تبدیلی لفظ بدنام ہو گیا یار۔ یہی نیا کام ہوا ہے بھائی، یہی نیا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ آسمان کی طرف بند ہو گیا ہے۔ یہی جنات واپس چلے گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے میرے نبی کو سارے واقعہ کی اطلاع دے دی۔ کچھ واقعہ احقاف میں بیان ہوا، کچھ 29ویں پارے میں سورت جن کی ابتدا میں بیان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کی زبان مقدس سے قرآن کی تلاوت سن کے جب اپنے اپنے علاقے میں پہنچے تھے تو وہ وہاں بن کے قرآن کے داعی بن گئے۔ انہوں نے اوروں کو دعوت دینی شروع کر دی، اوروں کو دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ جو سنتے ہیں، آپ داعی کیوں نہیں بنتے؟ آپ دوسروں کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے آپ دعوت توحید کی، رسالت کی، شرک کی تردید کی؟ کیوں دعوت نہیں دیتے آپ؟ آج یہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے، 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ پھر ہوگا انشاءاللہ، اس کے اشتہار چھپیں گے، اور اس طرح آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا جائے گا، صرف میں آؤں گا، مغرب کے بعد درس دوں گا 1 گھنٹہ انشاءاللہ،
آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ نہیں کوئی عذر ہو بے شک نہ آئیں آپ. کوئی عذر ہے، کوئی شادی ہے، کوئی مرگ ہے، کوئی بیمار، اللہ آپ کو بچا کے رکھے، حفاظت فرمائے، کوئی بیماری پرسی کرنی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ فارغ ہوں، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، پھر آپ نہ آئیں تو یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. لیکن میں آج یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ آئیں، میں یہ چاہوں گا کہ صرف آپ نہ آئیں، کم از کم اپنے ساتھ ایک آدمی کو لائیں. یہ آپ دعوت دیں، لوگوں سے ملیں گے، ایک آدمی کو اپنے ساتھ آپ لائیں گے کہ آپ بھائی درس قرآن ہے، اللہ کا قرآن سنتے ہیں جا کے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. ایک آدمی کو آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں. یہ داعی بن گئے اور وہاں جا کے یہ دعوت دیتی ہیں اپنی قوم کو. کیا کہتی ہیں؟ انا سمینا قرآنًا عجبا، ہم نے بڑی عجیب کتاب سنی ہے، بڑی عجیب. ہم جماندرو مسلمان ہیں، جماندرو مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی. 4-5 سال کے تھے تو نورانی قاعدہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا، مسیتے جاؤ تے جا کے مولوی صاحب کو قرآن پڑھو. پھر ہمیں قرآن پڑھایا گیا، پھر ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا تھا. ہم نے پیدائشی مسلمان ہیں، جنوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا، پہلی مرتبہ قرآن سنا. ہمیں آج تک سمجھ نہ آیا اس کے نزول کا مقصد کیا تھا، یہ قرآن اترا کیوں تھا، اس قرآن کے اترنے کا مقصد کیا تھا، ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. اور جنوں کو ایک مرتبہ سن کے سمجھ آ گیا، وہ کہتی ہیں انا سمینا قرآنًا عجبا یہدی الی الرشد، یہ صحیح رستے کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. ہمیں آج تک سمجھ نہ آئی، بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہ آئی، بڑے بڑے مفکرین اسلام کو سمجھ نہ آئی قرآن اترا کیوں تھا، منوانا کیا چاہتا تھا، قرآن کا دعویٰ کیا ہے، قرآن لوگوں سے منوانا کیا چاہتا ہے. اور جنوں کو صرف ایک مرتبہ میرے آقا کی زبان مقدس سے سن کے اس کے آنے کا مقصد، اس کا دعویٰ، یہ منوانا کیا چاہتا ہے، انہیں سمجھ آ گیا. کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک. انہیں سمجھ آ گئی قرآن یہ منوانا چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے؟